بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا، سلطان محمود غزنوی تشریف لائے۔ تمام وزراء اور عمرہ حاضر خدمت ہیں۔ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک قیمتی موتی تھا۔ اس نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کی، حضور نہایت قیمتی چیز ہے، غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی قیمت ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا، سلطان نے جواب دیا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کے بولا، حضور اس موتی کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال و متاع کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اچھا اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، حضور ایسے بے شبہ قیمتی موتی کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں جس کا ثانی ملنا مال ہے؟ ذرا اس کے آب و تاب اور چمک دمک تو ملاحظہ فرمائیے، سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جا رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہی موتی امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفاداری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جوں درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا تو اس دیکھا دیکھی میں ادنا درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر آندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہے۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہاں نے دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ایاز اپنے آقا کے طریقے امتحان سے آقا تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری، کیا امیر کیا وزیر بری طرح چلا اٹھے، ارے بیوقوف، تیری یہ جرت کہ ایسا نادر و نایاب موتی توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے؟ ان کا والا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا یہ حقیر موتی؟ تم نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس کو حکم دینے والے کو نہیں دیکھا۔ وہ روح ناپاک اور بدخصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بیعت سر عام کھولا تب ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھولی۔ ندامت و ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہ اٹھتی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو؟ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانیوں کی گردنیں اڑا دو۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پہ رحم آیا، ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی بدتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پہ غالب ہے، ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کو کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف فرما دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کری اور سب کو معاف فرما دیا۔ خواتین حضرات، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے ایاز نے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی، اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ وزراء اور عمرا نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی اور اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ